انسان کی فلاح جو ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، اور اللہ کے ڈرنے سے مراد ہر نیک کام کرنا، ہر برے کام سے بچنا، کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک نئی نشست میں اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم قرآن کا مطلوب انسان کورس جو کر رہے تھے، اس کے حوالے سے 4 لیکچر پہلے ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے ان 4 لیکچرز کو میں تھوڑا سا ریوائز کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مقام جو تھا وہ سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات تھیں، جن میں بنیادی طور پہ ایمانیات کا تذکرہ تھا، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی وہ بنیادی صفات بیان کی تھی جن کو اپنا کر ایک شخص جو ہے وہ متقی بن سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آخر میں اللہ نے اسی انعام کا تذکرہ کیا کہ جن میں وہ ایمانیات مکمل طور پر موجود ہوں گی، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ جبکہ دوسرا لیکچر جو تھا اس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا بنی اسرائیل سے کیے گئے عہد کا، جو کہ آیت نمبر 83 سے لے کے آیت نمبر 85 تک تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ تذکرہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے اپنے وعدے سے انحراف کیا، اور ان کی ایک سب سے بری خصلت کا تذکرہ کیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑتے ہو، تو پھر اس وجہ سے ان پر عذاب مسلط ہوا۔ الا خزی فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں تنگی اور رسوائی اور ذلت اور عذاب مسلط کر دیا گیا۔ تو اس دوسرے لیکچر سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا انحراف کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے کسی ایک حکم کو ماننے اور دوسرے کو چھوڑتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ اس میں سے ہمیں یہ سیکھنا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو ہمارے لیے اتارا تو یہ دین مکمل زندگی میں اپنانے کی چیز ہے، نہ کہ صرف ایک حصے میں اپنا لیا اور دوسرے میں چھوڑ دیا۔ تیسری آیت جو ہے اس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ تیسرا مقام جو تھا وہ تیسرا لیکچر مشتمل تھا آیت بر پر۔ آیت بر میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے نیکی کے تصور کو واضح کیا تھا کہ مشرق اور مغرب کی طرف چہرے موڑ لینا صرف نیکی نہیں، بلکہ اصل نیکی جو ہے وہ تو اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر بنیادی ایمانیات کا دوبارہ سے تذکرہ کیا، اور ان ساری چیزوں کا اللہ رب العزت نے واضح کیا جو کہ نیکی کا اصل معنی و مفہوم بنتی ہیں۔ چوتھا مقام جو تھا وہ مقام تھا سورہ آل عمران کا ہی وہ مقام تھا جس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا دنیا پرستی اور خدا پرستی کا۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ نے دنیا میں خوبصورت بنا کے پیش کیا، حب الشہوات کے طور پہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ عورتیں ہوں، وہ دنیا کی دولت ہو، مال و دولت کے ڈھیر ہوں، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، نشان زدہ گھوڑے ہوں، یا کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری جن کے بارے میں اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لیکن آگے اللہ نے کیا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت کے پاس ان ساری چیزوں سے جو حب الشہوات ہیں ان سے بہتر اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ نے بنیادی طور پہ دنیا کی چیزوں کا تذکرہ کر کے پھر اسی دنیا پرستی سے نکال کر خدا پرستی کی طرف ہمارا دھیان راغب کروایا۔ اب آج اللہ کے فضل سے 5واں لیکچر ہے، اور اس 5ویں لیکچر کی بنیادی آیات جو ہیں یہ سورہ آل عمران کا ہی ایک مقام ہے، آیت نمبر 130 سے لے کر 136 تک، اور ان میں بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ جنتی لوگوں کی نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں کہ وہ جنتیوں میں کی کون سی صفات ہیں جن کو اپنا کر وہ اللہ کے ہاں اجر کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بڑھتے چڑھتے سود کو نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ اعدت للمتقین، اور وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، اور وہ غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور ایسے لوگ کہ جب وہ کوئی کھلی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر ڈالیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اور آخری آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اور یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیسا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ اب بنیادی طور پہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا جنت کی ان نشانیوں کا یا ان اعمال کا کہ جو جنتیوں کے اپنائے ہوئے اعمال ہوں گے، جن کو اپنا کر وہ جنت تک پہنچیں گے۔ سب سے پہلی آیت جس کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 130، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، کہ اے ایمان والو بڑھتے چڑھتے سود کو نہ کھاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ اب اس آیت کا پس منظر تھوڑا سا دیکھتے چلیں تو غزوہ احد میں بنیادی طور پر مسلمانوں کے خلاف غزوہ احد میں جو جنگ لڑنے کے لیے کفار آئے تو انہوں نے مال ادھار لیا تھا یا سود پر لیا تھا، اور اس مال کو انہوں نے سود پر لینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنگ لڑائیں مسلمانوں کے خلاف، اس کے بعد واپس آ کے اس مال کو سود کے ساتھ ریٹرن کر دیں گے، واپس کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ایک تو پس منظر بیان کیا، دوسرا ان آیات میں تذکرہ غزوہ احد کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے بارے میں تذکرہ کیا کہ غزوہ احد وہ جنگ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سے 50 زبردست قسم کے تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک طرف کھڑا کیا تھا، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے تم نے یہ ٹیلہ یا یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو ان صحابہ میں سے جب پہلے ہی جھٹکے میں کفار بھاگے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح کی جانب گامزن کیا، تو ان صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن جبیر جو ہیں وہ ان کے امیر تھے، ان کے مطابق اور چند اور صحابہ کے مطابق وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، لیکن جیسے ہی باقی صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو ان حضرات نے یا یہ جو 50 صحابہ کا دستہ تھا ان میں سے اکثریت نے کہا کہ اب ہمیں بھی مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے، ہمارا ادھر کھڑے ہونا ضروری نہیں رہا۔ تو ان کے امیر نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ نے حکم دیا تھا ہمیں کسی صورت اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن وہ صحابہ نے اس کو ضروری نہیں سمجھا اور اس جگہ کو چھوڑا، جس کی وجہ سے دوبارہ دشمن کو موقع ملا اور دشمن نے اس طرف سے حملہ کیا اور مسلمان جو ہے ان کو پھر دوبارہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ یہاں پہ کیا سود کا۔ سود کی کوئی بھی قسم کسی اعتبار سے بھی مال کسی سے ادھار لے کر اس میں 1 روپے کا اضافہ بھی حرام ہے اور وہ سود ہے، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا بڑھتے چڑھتے سود کو نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ جو معمولی سود ہے، تھوڑا بہت سود ہے اس کو کھا لیں اور جو بڑھتا چڑھتا ہے اس کو نہ کھائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر طرح کا سود حرام ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو روکا کہ سود کی ممانعت کی مکمل طور پہ۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انسان کی فلاح جو ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، اور اللہ کے ڈرنے سے مراد ہر نیک کام کرنا، ہر برے کام سے بچنا۔ تقوی کا ایک معیار یہ ہے اللہ رب العزت کے یا قرآن مجید کے طے کردہ معیارات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، یہ تقوی ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اشارہ کیا واتقوا اللہ واتقوا النار التی، اور اس آگ سے ڈر جاؤ، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بنیادی طور پہ تذکرہ ہے کہ نافرمانی سے مراد کفر ہے، نافرمانی سے مراد کفر ہے۔ اوپر والی آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ تم اس سود سے بچ جاؤ جو بڑھتا چڑھتا ہے، اور ساتھ ہی اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈر جاؤ اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
ادروائز یا دوسری صورت میں کیا ہوگا بصورت دیگر کہ تم اگر اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ تو کفار تھے جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کے لیے سود پر مال لیا تھا، یا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے وہ سود لے کر آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کیا، ان کو ناکام لوٹایا. تو اللہ نے انہی کا تذکرہ کیا. اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کائنات میں رہتے ہوئے اس سے بہترین صورت کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص اللہ کی فرما برداری کرے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو اس پر رحم کیا جائے گا. اور حقیقت میں کوئی بھی شخص اگر اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے تو اس کو رسول اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ نے قرآن میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان میں سے جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ فَاتَّبِعُونِی، تو وہ آپ کی اتباع کرے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِی، وہ میری اتباع کرے. یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اللہ اس سے پیار کرے گا. یہاں سے یہ آیت سے بات سمجھ آتی ہے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ ہی کیا ہے شعر میں کہ گویا جس کو اللہ سے محبت ہے وہ رسول اللہ کی اتباع پیروی کر کے دکھائے گا، ان سے وفا کے تقاضے نبھائے گا تو اللہ رب العزت سارا جہان اس کے لیے نچھاور کر دیں گے. اس آیت میں اللہ نے کیا تذکرہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آگے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا اب ان جنتی لوگوں کا. وسارعوا الی مغفرۃ، اور دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. بہت بڑی بات ہے. جنت اللہ کی قسم اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، ہم سوچ نہیں سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کو اللہ رب العزت سب سے آخر میں جنت میں بھیجیں گے اس جنتی کو بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. یعنی 10 ٹائم ملٹیپلائی کریں. اس وقت دنیا میں 256 سے زیادہ ممالک ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو پوری کی پوری آبادی ہے یہ تو خشکی پہ آباد ہے. خشکی جو ہے اس کا حصہ 28% بنتا ہے، 72% پہ تو پانی ہے. اب پانی والا وہ سارا حصہ اور خشکی والا سارا حصہ ملائیں، پوری دنیا کے رقبے کو لیں، اس کو پھر 10 سے ضرب دیں، 10 دفعہ یہ دنیا ہو تو آخری جنتی کی جنت پوری ہوگی. تو سوچیں جنت کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے یہاں وہی تذکرہ کیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور اللہ نے فرمایا وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اب تقوی ہر چیز کی آخری شرط ہے. روزے کا مقصد اسلام میں تقوی اختیار کرنا، نماز کا مقصد انسان تقوی کو اچیو کر لے، کسی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انسان تقوی تک پہنچ جائے، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی بھی عمل کرنا تو مقصد متقی بننا ہے. تو متقین کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ جنت جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے وہ اللہ نے کن کے لیے تیار کی ہے؟ اعدت للمتقین، اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے. اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی متقین میں شمار کر دے. آگے اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو تنگی میں اور خوشحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. خوشحالی میں خرچ کرنا بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تنگی میں خرچ کرنا یہ بہت بڑا امتحان ہے. اور میں اکثر یہ جملہ دیا کرتا ہوں کہ جو لوگ تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں سیکھتے پھر وہ وسعت میں بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک عادت ہے اور عادتیں بنتے 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 بنتی ہیں. اسی طرح عادتیں بگڑتے 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 بگڑتی ہیں. تو عادات کو شروع سے ڈھالا جاتا ہے. سخاوت کی عادت بچپن سے پڑے تو پھر ہی بڑے ہو کے بھی ہوتی ہے، اور جس کو بچپن میں ہی یہی ترغیب دی جائے کہ تم نے بچا کے رکھنا ہے، تم نے کسی کو نہیں دینا، تو وہ کہاں بڑا ہو کے بھی خرچ کرے گا. میں اکثر اسٹوڈنٹس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھروں کی روٹین، اللہ معاف فرمائے اللہ ہمیں ہدایت دے، یہ بن چکی ہے کہ ہماری مائیں بچوں کو کھانا دیتے ہوئے یہ ساتھ میں نصیحت کرتی ہیں کہ بیٹے تمہارا کھانا ہے، کسی کو ایک لقمہ تک نہ دینا، تم نے سارا کھانا ہے. تو مجھے بتائیں وہ بچہ کسی کو کیا دے گا؟ یہ اس کی نیچر میں شامل ہو چکا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ صرف تمہارا ہے. اور اگر یہی کنسیپٹ ہماری مائیں بدل دیں کہ اس بچے کو کھانا دینے کے بعد اس کو بتایا جائے کہ بیٹے میں نے تمہارے ٹفن میں ایک روٹی تمہاری رکھی اور آدھی زیادہ رکھ دی ہے، زیادہ کیوں رکھی؟ میں نے تو ایک کھانی. آپ اسے کہیں بیٹے ایک تمہارے لیے اور آدھی اس کے لیے،
کلاس میں جس کے پاس کھانا نہ ہو یا کلاس میں جو کھانا نہ لایا ہو اس بھائی کو پاس بٹھا کے کھلاؤ گے تو اس بچے کی تربیت میں یہ چیز شامل ہو جائے گی کہ میں نے اپنے میں سے کسی کو بھی کھلانا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے، ہمارے گھروں سے تربیت کا فقدان ہوا جس کی وجہ سے ہم بڑے ہو کے بھی کنجوسیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کیا صفت بیان کی؟ یہ ان جنتی لوگوں کی صفت ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے تنگی ہو چاہے فراغت ہو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اس چیز کی جیتی جاگتی تصویر ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہوتا یا نہ ہوتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ہر وقت تیار رہتے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے ہیں۔ غصہ کو پی جانا، غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، اور غصہ نہ آنا، بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھے غصہ آتا ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک نارمل شخص کے لیے غصہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے صحت کا ہونا ضروری ہے۔ نارمل ہونے کے لیے غصے کا آنا نارمل ہونے کی نشانی ہے، لیکن غصے کے آنے کے بعد اس کا اظہار، اس کا ریئیکشن، یہ اصل ڈیپینڈنٹ ہے کہ بندہ کتنا کریکٹر والا ہے، بندے کا کردار کتنا ہے، وہ کردار میں مضبوط کتنا ہے، وہ غصے پہ کنٹرول کتنا کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جس نے اس زبان پر قابو پا لیا، سمجھ لیں اس نے پورے دین پر قابو پا لیا۔ کیا مطلب؟ غصے میں سب سے زیادہ جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ زبان کا بے درنگ استعمال ہے۔ جنتیوں کی صفات میں اللہ نے یہ صفت بیان کی کہ وہ لوگ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ پینے کا مطلب کیا ہے جی؟ غصہ آ جائے تو جس جگہ پہ غصہ آئے سب سے پہلا سولوشن یہ ہوتا ہے آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کوشش کریں حتی الامکان آپ خاموش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات نوٹ کرتا ہوں، جب آپ کو غصہ آئے تب بھی لکھ لیا کروں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لکھو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ وہ رسول اللہ تھے، آپ معصوم عن الخطا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کے وقت بھی شیطان غالب نہیں آ سکتا تھا، آپ اللہ کی خاص رحمتوں کے سائے میں تھے۔ ہم عام انسان ہیں، ہمیں غصہ آئے تو ہماری عقل پر شیطان حاوی ہوگا، تو ہم کوئی ایسا جملہ منہ سے نہ نکالیں جس پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ اور یہاں موٹیویشن کیا ہے؟ ہمیں جنت کے لیے کوشش کر کے اپنے غصے کو ہر ناگواری کے لمحے میں برداشت کرنا ہوگا اور اس غصے کا مثبت استعمال کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو خاموش کروانا ہوگا۔ آگے اللہ نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کو درگزر کرتے ہیں۔ بہت بڑی صفت ہے۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس میں ایک جملہ دیتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی ماننی نہیں آتی، یعنی ہم سے غلطی ہو جائے ہم اکڑ جاتے ہیں، جی میں اب سوری کروں۔ تو پہلی چیز ہے ہمیں اپولوجائز، ہمیں سوری، ہمیں معافی، ہمیں معذرت کرنی آنی چاہیے۔ ہم سے غلطی ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، معافی مانگنے سے تو اللہ رب العزت انسان کو اور عزتیں بخشتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا المیہ کیا ہے کہ ہم سے کوئی معافی مانگنے آ جائے ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور عجیب سینس ہے کہ جس شخص کو ہم معاف نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنا فریضہ سر انجام دے جاتا ہے۔ وہ جب کہتا ہے نا جی میں معافی چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہم نے معاف نہیں کرنا، اس کا کام تو ختم ہو گیا۔ اب ہم اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈالتے ہیں۔ تو یہاں ان جنتیوں کی صفات میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ اگر ہمیں بھی وہ جنت چاہیے جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنی خطاؤں پر معافی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھی معاف کرے۔ اور اکثر بتایا جاتا ہے کہ جی سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں، تو خدا را جب سونے سے پہلے یہ ذہن میں لائیں کہ جی میں نے سب کو معاف کیا سوائے اس کے، تو خدا کا واسطہ اس کو بھی معاف کر دیں۔ یہ مطلب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ذہن میں فکس کیے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ میں نے سب کو معاف کیا لیکن اس کو نہیں کروں گا۔ تو خدا کا واسطہ ہے ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہمارے دلوں میں جو بے چینیاں، اضطراب اور جو بے سکونیاں ہیں اس کی بنیادی ایک وجہ ہم لوگوں کے لیے دلوں میں کینہ، بغض اور نفرت لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی قسم بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہمارے دل لوگوں کے کینہ اور نفرت سے صاف ہو جائیں، اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بڑا سکون دے دیں۔ ہمارے گھروں میں ناچاکیاں اور ساری کی ساری بدمزگیاں اسی لیے ہیں، ہم دلوں میں نفرتوں کے ڈھیر لے کے پھر رہے ہیں۔ تو یہ جنتیوں کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یا ان کو دوست رکھتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی دوستی اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ غلطی پر معافی مانگے گا ہی وہی جس کی غلطی ہوگی، یعنی اس نے آپ سے زیادتی کی ہے، اگر وہ معافی مانگے ہم اس کو معاف کر دیں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آگے اللہ نے کتنی بڑی خوشخبری دی، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ ہمیں دوست بنا لے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم کہ جب وہ کوئی کھلی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر ڈالیں تو پھر اس کے بعد ان کا معمول کیا ہوتا ہے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ اگر جنتیوں کی صفات میں سے ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، جب وہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جب وہ اپنے نفس پر کوئی ظلم کر لیتے ہیں تو ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوری طور پر اللہ کو یاد کر کے اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ نے آگے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے، ایک اللہ ہی تو ہے۔ جب سارے چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ ساتھ دیتا ہے۔ خدا را اس رب کو پہچانیے۔ اللہ رب العزت تو اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی زمین کی تہ سے لے کر زمین کی تہ سے مراد اب زمین کوئی چھوٹی سی نہیں ہے، مکمل زمین، پوری کی پوری زمین کی تہ سے لے کر اتنے گناہ کرے کہ وہ آسمان کی چھت کو جا لگیں، اور پھر وہ شخص ایک دفعہ سچے دل سے کہے یا اللہ میری توبہ، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ساری معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہم اس رب کو پہچانے تو صحیح۔ ہمارے کئی لوگ جہالت میں اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے کہ پتہ نہیں میرے گناہ ہیں ہی اتنے کہ مجھے معافی ملے گی کہ نہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس رب سے پالا ہے جس کا نظام رحمت بڑا وسیع ہے، اس رب سے معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کرے اور 70 دفعہ توبہ کرے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم یعنی دن کے اختتام پر وہ 70ویں دفعہ بھی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اتنے خوش ہو کے اس کو ملتے ہیں جیسے اس نے پہلی دفعہ توبہ کی کہ میرا بندہ میرے پاس آ گیا۔ تو یہ دنیا کا معاملہ تو نہیں ہے نا کہ ایک دروازے پر ایک سے زیادہ دفعہ جائیں تو لوگ کہتے ہیں جی تجھے اور کام ہی کوئی نہیں، یہ تو رب ہے جو نہ یہ کہے گا کہ تم دوبارہ کیوں آئے، وہ تو خوش ہوگا۔ ہمیں اپنے رب سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا انسان اور پہلا خطا کار۔ خطا ہو جانا، گناہ ہو جانا انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن گناہ کر کے اٹک جانا یہ ہمیں ابلیسیت تک لے جائے گا۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ کوئی بھی گناہ ہو اللہ رب العزت کی طرف فوری رجوع کریں، ذکر اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ رب العزت سے اور فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور آگے اللہ نے کہا کہ اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ جو اپنے جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار کرے گا تو وہی تو ابلیس کہلائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں فوری طور پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت میں اللہ نے انعام کا ذکر کیا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات، اور ایسے باغ من تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور یہ کیسا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ میں کہا کرتا ہوں جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت ہمیشہ ہے۔ ہمیں اس جنت کی طرف لپکنا ہے، اس جنت کی طرف جانا ہے جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے، دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، دنیا میں جتنی بھی بڑی کوئی چیز مل جائے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ عارضی ہے، اور آخرت اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف پیدا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئندہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے کسی اگلے عنوان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔